بھائی مٹی کے برتن میں جب آپ دودھ پکاؤ گے اور اس کو 2-3-2.5 گھنٹے کے لیے مٹی کے برتن میں رکھ دو گے، اس کی پراپرٹی کیا ہو جائے گی؟ اس کی تاثیر ٹھنڈی ہو جائے گی۔ تو میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ دودھ کبھی گرم نہیں پینا چاہیے، اس کو ہمیشہ ٹھنڈا کر کے پیو۔ سردیوں میں بھی جی، اس کو سردیوں میں بھی ٹھنڈا کر کے پیو، جو اسی ہانڈی میں بنایا اسی ہانڈی میں پڑا رہنے دیں۔ اسی ہانڈی میں پڑا رہنے دیں۔ اور اگر آپ کہتے ہو یار ٹھنڈا پینے سے مجھے تو کوئی فیل نہیں ہو رہا، آپ اس کو تھوڑا سا گرم کر کے پی لو۔ اور ایک بات یاد رکھو، جس نے زندگی میں کبھی نہیں پیا اور اب آپ اس کو اتنا بڑا گلاس بنا کے آدھا کلو کا پلا رہے ہو، اس کو پرابلم کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ بھائی صاحب آپ ایسے کرو، آپ سٹارٹنگ میں صرف 2-3 چٹکیاں ڈالو، 2 چٹکیاں، 2 دن پلا کے دیکھو، 3 دن پلا کے دیکھو، اس کے بعد 1 چٹکی اور بڑھا دو۔ وہ 3 دن 3 چٹکیاں دو، اس کے 3 دن کے بعد اس کو 4 چٹکیاں کر دو، اس کو 5 چٹکیاں کر دو، اس کو 6، یعنی ذرا ذرا اس کو بڑھاتے رہو۔ جسم کو عادت نہیں ہے، جس چیز کی جسم کو عادت ہی نہیں ہے۔ بھائی صاحب بہت ساری دوائیاں بھی کھاتے ہیں تو اس کو پہلی بار کھاتے ہیں سوٹ نہیں کرتی، ڈاکٹر کہتے ہیں زیادہ کھا لی تھی کم کھا لو۔ تو ہمیں بھی چیزوں کو ایسے ہی لینا چاہیے۔ ان کو والدہ کو ادرک لہسن پودینے ناردانے کی چٹنی دو، کلونجی میدانے کا پانی پلاؤ، اور رات کو ہلدی دال چینی والا دودھ دو۔ سر بلڈ پریشر کی گولی نہ چھوڑو، جو باتیں آج بتائیں ہیں نا وہ باتیں چھوڑو۔ یقین جانیں سر، آپ نا تہیا کر لو کہ میں نے زندگی میں نا جو مرضی ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا۔ جب آپ نے جھوٹ نہیں بولنا تو غیبت بھی نہیں کرو گے، چغلی بھی نہیں کرو گے، حسد بھی نہیں کرو گے، بغض بھی نہیں کرو گے، گندی بات بھی نہیں کرو گے۔ یعنی میں نے جب جھوٹ بولنا ہی نہیں تو یہ سارے کام خود بخود ایک۔ واللہ جو جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا ہے نا، زنا، چوری اور خیانت، یہ خود بخود اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ ایک بار صرف آپ تیہ کرو کہ انشاءاللہ میری زبان سے صرف سچ نہیں۔ اور بلڈ پریشر کے لیے دوائی نہیں، مٹی کے برتن، سرسوں کا تیل، چینی کی جگہ گڑ، پتھر والا نمک، آٹا پتھر کی چکی کا پسا ہوا، صرف یہ لو۔ اور بھائی صاحب کلونجی اور میتھی دانے کا پانی، طریقہ بتا دیتا ہوں۔ 5 گلاس پانی لو، 100 گرام کلونجی 100 گرام میتھی دانہ مکس کرو، 3 چائے کے چمچ کلونجی میتھی دانہ اس میں ڈالو، اور 2 لیمن اس میں نچوڑو۔ اس کو اتنا پکاؤ 5 گلاس پانی 4.5 گلاس رہ جائے۔ اس کو مٹی کے کوڑے جگ میں ڈال دو۔ 5 سبز پتے، 5 پتے پودینے کے، 5 پتے دھنیے کے، 1 انچ کا ٹکڑا ادرک کا، اور 2 سے 3 انچ کا کھیرا چھوٹا چھوٹا کاٹ کے اس کے اندر ڈال دو۔ یہ پانی ساری رات پڑا رہنے دو، 1.5 گلاس صبح، 1.5 دوپہر، 1.5 شام۔ کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے یہ پانی پیو۔ ہر کھانے کے ساتھ ادرک لہسن پودینہ ناردانہ اس کی چٹنی بناؤ، حسب ذائقہ سبز مرچ کالی مرچ ملاؤ۔ کوئی سی 5-7 سبزیاں، گاجر، مولی، شلجم، کھیرا، پیاز، ٹماٹر، بند گوبھی، سلاد کے پتے، لال مولی، چقندر، سبز دھنیا، پودینہ، 1 کٹوری سلاد، 1 چمچ چٹنی کا۔ سر یہ 100 بیماریوں کا علاج ہے۔ اور یہ جو کلونجی میتھی دانے کا پانی ہے، واللہ قسم کھا کے کہتا ہوں یہ موت کے سوا ہر بیماری کی شفا ہے۔ میں نے نہیں کہا، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلونجی وہ کالا دانہ ہے جس میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفا ہے۔ اور جب بلڈ پریشر بڑھے دوائی نہ کھاؤ، تلبینہ کھاؤ۔ تلبینہ کھاؤ۔ تلبینہ کیا ہے؟ جو کا دلیا۔ تلبینہ کیا ہے؟ جو کا دلیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ہمارے ہاں جب کوئی بیمار ہوتا تھا تلبینہ چولوں پہ چڑھ جاتا تھا، تلبینہ چولوں پہ چڑھ جاتا تھا۔ جو کے دلیے کو تلبینہ کہتے ہیں۔ دودھ اور گڑ میں تلبینہ بناؤ، ٹھنڈا کر کے اپنے گھر میں پڑا، ہر روز پکاؤ۔ الحمدللہ ہمارے گھر میں کئی سالوں سے یہ چل رہا ہے، سارے کھاتے ہیں۔ وہ بھرا ہوتا ہے، جس کا دل کرتا ہے وہی ڈال کے اس کو کھاتا ہے۔ اس 70 بیماریوں کی شفا ہے اس میں۔ ہماری عادت نہیں ہے ان چیزوں کی، ہماری عادت نہیں ہے۔ بھائی نے نا ایک سوال پوچھا ہے کہ پیشاب بڑا رک رک کے آتا ہے، کھل کے نہیں آتا، جلن کے ساتھ آتا ہے، تکلیف کے ساتھ آتا ہے، بڑی دوائیاں کھائی ہیں، بہت سارے ٹیسٹ بھی انہوں نے گنوا دیے کہ میں نے یہ بھی کرایا یہ بھی کرایا۔ میرے محترم بھائیوں صرف نبیذ پیو۔ یہ 1 دفعہ صبح اس کو چائے کی طرح گھونٹ گھونٹ کر کے چسکیوں کی طرح پئیں گے، پھر صبح کو دوبارہ پھر اس کو بناؤ، اور دوپہر کے کھانے سے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بعد اس کو اسی طرح سے پیو۔ یہ ایک دوائی۔ دوسرے نمبر پہ اس کا بہترین علاج سلاد ہے۔ سلاد، گاجر، مولی، شلجم، کھیرا، پیاز، ٹماٹر، بند گوبھی، سلاد کے پتے، لال مولی، چقندر، سبز دھنیا، پودینہ، اور جو سلاد آپ لے سکتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو اس میں سے جتنی چیزیں آپ لے سکتے ہیں اس کو چھوٹا چھوٹا کاٹو، 1 کٹوری
ادرک لہسن پودینہ ناردانہ برابر مقدار میں لو، حسب ذائقہ سبز مرچ اور کالی مرچ، اس کی چٹنی بناؤ، 1 چمچ چٹنی کا اور 1 کٹوری سلاد کی، صبح کھانے کے ساتھ کھاؤ، دوپہر کھانے کے ساتھ کھاؤ، 2 چیزیں۔ تیسرے نمبر پہ رات کو آپ نے 1 گلاس دودھ لینا ہے، اس میں آپ نے آدھی چائے کی چمچ ہلدی، آدھی چائے کی چمچ دار چینی، آدھی چائے کی چمچ سونف اور 2 سبز الائچیاں، اس کو اتنا پکانا ہے کہ 1 گلاس دودھ پونا رہ جائے۔ اس کو 2 سے 2.5 گھنٹے مٹی کے برتن میں پڑا رہنے دینا ہے، ٹھنڈا ہونے دینا ہے۔ اس میں شہد ملانا ہے، سونے سے پہلے یہ ٹھنڈا دودھ چائے کی طرح گھونٹ گھونٹ کر کے پی جانا ہے 1 ہفتہ۔ 4 چیزیں چھوڑنی ہیں: سلور، سٹیل، نان سٹک، ٹیفلون، پریشر کوکر، پلاسٹک، شیشہ، چینی کے برتن، یعنی سلور، سٹیل، نان سٹک، ٹیفلون، پریشر کوکر میں پکا ہوا کھانا نہیں کھانا، مٹی کی ہانڈی میں پکا ہوا کھانا کھاؤ، سارے کوکنگ آئل بند کر کے سرسوں کے تیل میں کھانا پکاؤ، چینی بند کر کے گڑ استعمال کرو، آٹا پتھر کی چکی کا پسا ہوا لو، اور پانی، فریج کا پانی، الیکٹریکل کولر کا پانی، ڈسپینسر کا پانی، فلٹر کا پانی، یہ بند کر کے زمین کے بور والے پانی کو چھان کے مٹی کے گڑھے میں ڈال کے یہ پانی پیو، صرف 7 دن یہ کر کے دیکھ لو، جمعے کو آ کے پھر مجھے بتانا کہ آپ کو کیا فرق پڑا ہے۔